اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے گا اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی پس میرے پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم بخش دیں گے تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. قل آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کے، اللہ کے رسول کے. فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ روگردانی کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پس بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں کافروں کو. ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر. ذریۃً بعضها من بعض یہ اولاد ہے، جو اولاد تھے بعض کے. واللہ سمیع علیم اللہ سننے والے جاننے والے. اذ قالت امرأۃ عمران جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت للرحمن پروردگارا میں نے نظر کیا ہے، لکا آپ کے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کرتے ہوئے. فتقبل منی پس قبول کر دیجیے گا مجھ سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. فلما وضعتها جب جن لیا، قالت فرمایا رب انی وضعتها انثی پروردگارا میں نے جنا ہے مؤنث، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ جانتے ہیں کہ اس چیز کو اللہ جانتے تھے جس کو اس نے جانا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ نہیں وہ مذکر جس کا مطالبہ امرأۃ عمران نے کیا، نہیں وہ مذکر کل انثیٰ اس مؤنث کی طرح، التی وہبت لہا جو ہبہ کیا گیا امرأۃ عمران کے لیے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم بے شک اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے. اور وَإِنِّي أُعِيذُهَا میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بِكَ آپ کی، وَذُرِّيَّتَهَا اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا پس قبول کیا پروردگار نے اس کو، اس کے پروردگار نے، بِقُبُولٍ حَسَنٍ اچھا سا قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا اور اس کو اگایا، نباتاً حسنا اچھا اگانا، وَكَفَّلَهَا زکریا اس کے نگرانی کی زکریا علیہ السلام نے. کلما دخل علیہا جب کبھی داخل ہوتے ان پر زکریا علیہ السلام محراب میں حجرے میں، وجد عندہا رزقا وہاں پاتے رزق روزی. قال فرماتے یا مریم انا لکی ھذا اے مریم یہ کہاں سے تمہیں آیا ہے. قالت وہ فرماتی هو من عند اللہ یا اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ روزی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ وہاں دعا کیا زکریا علیہ السلام نے، پکارا اپنے پروردگار کو، فرمایا کہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ پروردگارا مجھے دے دیجیے گا اپنی طرف سے ذریۃ اولاد پاکیزہ، انک سمیع الدعاء بے شک تو دعا سننے والا ہے. فنادتہ پس آواز دی اس کو ملائکہ نے،
وہ قائم اور وہ کھڑے تھے یصلی فی المحراب محراب میں عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے ان اللہ یبشرک بیحییٰ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں یحییٰ کی مصدقاً تصدیق کرنے والا بکلمت من اللہ ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہوگا وسیداً سردار ہوگا وحسوراً اور اپنے عفت کو قابو کرنے والا ہوگا ونبیًا من الصالحین اچھا اور تو سے رغبت نہ رکھنے والا حسور معنی یہ ہے کہ شہوت کو روکنے والا ہوگا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور نبی ہوگا خاص نیکوکاروں میں سے خاص نیک لوگوں میں سے قال رب انا یکون لی غلام فرمایا کہ کس طرح سے میرے لیے لڑکا ہو وقد بلغنی الکبر مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے وامراتی عاقر میرے بیوی بانجھ ہے قال کذالک الامر کذالک کام ایسے ہی ہوگا اللہ یفعل ما یشاء اللہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ فرمایا کہ پروردگارہ میرے لیے کوئی نشانی ہو اس عمل پر قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا نشانی اس عمل کی یہ ہے اللہ تکلم الناس کی وہ بات نہیں کر سکے گا لوگوں کے ساتھ 3 دن الا رمزا مگر اشارہ کرے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور رب کو یاد کرو انہی ایام میں کثیراً زیادہ وسبح اور پاکی بیان کرو بالعشی والابکار صبح شام پہلے مضمون چلا آ رہا تھا کفار کے ساتھ دوستی نہ کرو مسلمانوں کو چھوڑ کر کی کفار کے ساتھ دوستی جگری دوستی نہ کرو مسلمانوں کو چھوڑ کر کی اچھا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء نہ بنائے مومن کفار کو اولیاء دوست اس کو ترک موالات کہا جاتا ہے تو یہاں فرمایا گیا کہ دوستی اگر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اولیاء اللہ سے دوستی کرو سمجھ میں آ گیا جی خصوصاً انبیاء کے ساتھ دوستی کرو ٹھیک ہے اچھا جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے تو انہیں کے ساتھ دوستی کرو دوسرا رب کئی ربوط اس آیت کے لگائے گئے ہیں مضمون کے پہلے جو ہے توحید اور دلائل توحید کا ذکر تھا اور اب یہاں سے جو ہے رسالت کا ذکر ہو رہا ہے سمجھ میں آ گیا جی اچھا جی توحید کا ذکر کہاں سے قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک تو یہاں پہلے توحید کا ذکر اور یہاں سے رسالت کا ذکر ہے اچھا جی اسی طرح سے اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ لڑکوں کو بتا دوں عبدالغفار صاحب کا بھائی بیمار ہے اگر کوئی خون دینا چاہتا ہے خون کر دیں کون سا عبدالغفار صاحب صحیح عبدالغفار صاحب کا بھائی بیمار ہے کوئی خون دینا چاہتا ہے تو ایک استاد ہے مدرسے کا تو کوئی خون دینا چاہتا ہے یا کوئی گنجائش ہے تو ٹھیک ہے کوئی گروپ کا بتایا ہے حسنبو کو اعلان کر دیا اچھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
سمجھ میں آ گئی. دوسرا ربط ہے کہ یہودیوں کا یہ پہلے مضامین میں یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہتے پہلے مضمون. اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تم اللہ کے ساتھ محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا معیار کیا ہے جی؟ فاتبعونی، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبوب بننا چاہتے ہو تو کس کی پیروی ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حصر اور بند ہے، نہ کسی اور کے ساتھ جو ہے محبت. سمجھ رہے ہو جی؟ اچھا یہ تو آپ کا ربط ہو. اچھا آگے دیکھیں جی، انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں کا سلسلہ جاری اور کافی تفصیل سے ذکر ہو. اور اصل مقصود جو ہے، چونکہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، اصل مقصود کیا بیان کرنا ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا حسب نسب اور اس کی پارسائی مقصود ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراد تفرید کے شکار کو ہے نا، یہودی ان کو ساحر کہتے ہیں، ولد الزنا کہتے ہیں، اور عیسائی جو ہے خدا کہتے ہیں. تو ان کے پورا حسب نسب ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے استفاء اور چناؤ کا جو سلسلہ جاری اس میں سے، اسی لڑی میں سے ایک ہے. نسب حسب بیان کر دیا اور آگے چل کر کی پوری زیادہ تفصیل اسی پر کی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے عیسائیوں کی رد بھی کر دیا کہ جی ابن اللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے جی؟ ابن مریم ہے. ٹھیک ہے جی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، آپ کہہ دیجئے گا اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو فَاتَّبِعُونِی، اب میری پیروی کرو. تو یحببکم اللہ، تمہارا جو نحن ابناء اللہ و احباؤکم، یہ اس میں بن ہے کہ تم میری پیروی کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بنو گے. ہر آدمی اللہ کا محبوب بنے گا. اللہ کے ساتھ محبت کا معیار اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فَاتَّبِعُونِی، نتیجہ ایک ملے گا یحببکم اللہ، تو اللہ تمہارے سے محبت کرے گا. دوسری بات وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے. اچھا جی، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، قل آپ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت کا مبدأ یہ ہے کہ رسالت کی اطاعت. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا، یہ کافر ہوں گے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ کی بجائے لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ جو ہے ضمیر کی جگہ پر صریح اسم لایا گیا ہے تاکہ زیادہ اوقاف ذہن ہو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. آگے اصل جو ہے مریم و عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ مقصود تھا، اس کے لیے تمہید ہے. انبیاء علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا پورا. ان اللہ اصطفیٰ آدم. اچھا جی، یہ اللہ تعالیٰ کی جو اولیاء اللہ ہے نا، اولیاء اللہ، ان کا سلسلہ ذکر کیا جن کے ساتھ ہم نے محبت کرنا ہے، دوست بنانا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم کو. ونوح، اور نوح علیہ السلام. وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم، بڑے بڑے تین انبیاء ابراہیم، آل ابراہیم. وآل عمران علی العالمین، تمام جہانوں پر ہم نے چن لیا ہے، برگزیدہ کر لیا. عمران دو ہے، ایک عمران بن ماسان ہے، عمران بن ماسان، اور ایک عمران بن یسہر ہے. امرات و عمران یعنی مائے مریم کا جو جد ہے، وہ کہ نانا ہے، والدہ جو ہے
کیا کہتے ہیں، تو عمران بن ماسان جو ہے یہ ماں مریم کا جد ہے، جد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جد اور ماں مریم کا والد صاحب کا، غلط کہہ دیا میں نے۔ تو امرات عمران بن ماسان ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا جد امجد ہے، اور ماں مریم کا ابو ہے۔ اور دوسرا عمران بن یسہر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سواد کے ساتھ یسہر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ تو فرمایا کہ 3 نبیوں کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام تمام انسانیت کا والد محترم ہے، نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد گویا کہ آدم ثانی ہے، ابراہیم علیہ السلام گویا تمام ملل اور تمام لوگ جو اسی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ آل عمران ذکر کر دیا خصوصیت کے ساتھ، آل عمران جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ نسب یہاں پہنچے گا۔ تو چن لیا تمام جہانوں پر، یعنی یہ پورا سلسلہ پاک ہے، تو اے یہودیوں تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا، عیسائیوں پر رد ہو گئی کہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ نیک بندے ہیں، بندوں کا سلسلہ ہے، تو بندوں کے سلسلے میں خدا کیسے ہو سکتا؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ ذریۃً بعضھا مع بعض، مانے یہ سب کے سب اولاد تھے ایک دوسرے سے۔ بتا دیا کہ کوئی خدا کا بیٹا نہیں تھا، ذریۃً بعضھا من بعض، یہ بعض کی اولاد ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہے اور جاننے والے ہے تمہارے جو عقائد اور جو اقوال ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، حنہ بنت فاقوزہ ہمارے استاد کہتے تھے، واقعی شرح تفسیر میں میں دیکھا یہی ہے، ہم نے پڑھتے ہوئے سنا تھا، حنہ بنت فاقوزہ، ٹھیک ہے جی، اور یہ حنہ بنت فاقوز اس کا نام تھا، ماں مریم کی والدہ محترمہ۔ تو انہوں نے کہا کہ امرأۃ عمران نے، ربی انی نذرت للرحمن لک، میں نے نظر کیا آپ کے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں، لیکن تصور میں تھا محررا مذکر، کیونکہ لڑکی کو جو ہے نظر نہیں کرتے تھے مسجد کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی، بنی اسرائیل ہے۔ فتقبل منی، تقبل جو ہے بتکلف قبول کرنے کو کہتے، آپ قبول کر دے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتھا، جب جنا تو دیکھا تو وہ مونس ہے، فلما وضعتھا قال ربی انی وضعتھا انثی، اللہ کو اطلاع اور خبر دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حسرت تحسر کے لیے اطلاع دے، پروردگارا میں نے تو جان لیا وہ مونس ہے۔ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ذکر ہوا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتے ہیں کہ وہ جو اس نے جنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا کمال اللہ جانتا ہے کہ جو وہ مانگ رہی تھی اس سے کئی گنا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ بہتر افضل، بلکہ وہ ماں مریم نہیں ہے، اس کے بدن اطہار میں عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا اولو العزم من الرسول ہے، تو اس کا وجود بھی ہے۔ ولیس ذکر، نہیں وہ مذکر جس کی تو تمنا کرتے، کل انسا، مانا اس انسا کی طرف جو کہ ہبہ کر کے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انی اب بچہ جو ہے پیدا ہو گئی بچی، تو فرماتے انی سمیتھا مریم، اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے۔ 2 معنی مریم کی گئی ہے، مریم بمعنی عابدہ زاہدہ، اور مریم بمعنی مردوں سے دور ہو، اس کو مریم کہتے ہیں کہ مردوں کی حاجت نہ ہو، اس سے دور ہو۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں پناہ میں دیتی ہوں، بِكَ،
تیرے پناہ میں دیتی اس کو وذریت اس کی اولاد کو بھی من الشیطان الرجیم شیطان مردود کی۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور اسی سے وہ بچہ روتا ہے سوائے مائے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کیا باقی انبیاء کو بھی چھوتا ہے شیطان؟ چھو تو لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، گمراہی کا کوئی اثر معصوموں پر نہیں ہوتا ہے، ان کی عصمت پر کوئی کمی نہیں آتی ہے، سمجھ میں گئے جی؟ اور مائے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو چھوا بھی نہیں ہے۔ اچھا تو بالکل ان پر اثر نہیں، تو یہ تو فضیلت ہو گئی، تو ہونے دو جزوی فضیلت۔ فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ فضیلت تو جزوی ثابت ہوتی ہے، افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ فضیلت اور چیز ہے، اور جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالی جس راستے سے گزرتے ہیں تو وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، تو کیا صدیق اکبر کے بارے میں یہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں شیطان گزرتے بھاگتا، یہ نہیں فرمایا، سمجھ میں گئے جی؟ اسی طرح سے جو ہے حضرت عثمان بن عفان سے جو ہے ملائک حیا کرتے ہیں، تو فاروق اعظم کے بارے میں نہیں ہے، تو اس سے ایک جزوی فضیلت ثابت، اسی جزیہ میں فضیلت ثابت ہو گئی، اسی جزوی فضیلت سے افضلیت کلی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، یہ مسلم اصول ہے، یہ مسلمہ اصول ہے۔ رافضی کہتا ہے کہ جی حضرت علی، یہ مفتی مجیب الرحمن کا مضمون میں پڑھا تھا، ایسے بیوقوف احمق لوگ جو ہے ادھر آج کل بھی ہے، سمجھ میں کہ فوراً ایک دم پلٹا کھایا اور دوسری طرح تقریر کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں ہم صدیق اکبر کی مطلقاً فضیلت کے قائل نہیں ہے۔ اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے مطلقاً، کیونکہ ان کا مدعا یہی ہے، ان کا مدعا یہی ہے کہ وہ افضل کس کو مانتے ہیں؟ کوئی ایسی جزئی فضیلت اٹھائیں گے کہ جس میں وہ فضیلت خلافت بلا فصل ہوگی، تو آپ کا عقیدہ کیا ہو جائے گا وہاں پر؟ وہ یہی کرتے ہیں، وہ جزئی فضیلت وہی مراد لیتے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہجرت کے وقت بھی حضرت علی ساتھ، وہ یہ نہیں کہتے، وہ ایسی فضیلت اٹھائیں گے جس سے ہماری کلی فضیلت کیا ہوگی جی؟ کسی متکلم نے یہ نہیں کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں سمجھ میں آئی جی؟ جزئی فضیلت الگ ہے اور افضلیت الگ ہے۔ رافضی افضلیت کے قائل ہے، جزئی فضیلت کے تو ہم قائل ہیں، وہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ افضلیت کے ہم منکر ہے کہ افضل نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ بعد از انبیاء جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہے۔ خیر جزئی فضیلت یہاں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، قبول کر دیا ان کے پروردگار نے اچھے قبول کے ساتھ، وانبتها نباتا حسنا، اور ان کو اگایا نباتا حسنا۔ نبات الحسن سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ سال میں جتنا بڑھ سکتا ہے وہ دن میں بڑھتی تھی۔ بچہ سال میں جو بڑا ہوتا ہے، فی الیوم قدر العام، سمجھ میں کہ ان کی نگرانی کا مسئلہ ہو گیا، چونکہ بیت المقدس کے مجاور تھے، جو ہے خادم تھے، اور ایک نے کہا کہ میں خدمت کروں گا، دوسرے کہا میں، تیسرے نے کہا میں، آپس میں جو ہے منازعہ ہو گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان میں شامل ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام فرمایا کہ میں نگرانی کروں گا۔ فیصلہ اس پر ہو گیا کہ قرآن ڈال دیا جائے، وہ قلم پھینکا جائے کہ جس سے تورات لکھتے تھے نسخے، اس کو پانی میں پھینک دیا جائے، پانی کے جو ہے رفتار اس طرف ہے اور قلم واپس جو الٹی حرکت پر جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اسی وہی آدمی جو ہے کفالت کرے،
اور قلم جب پھینک دیا گیا تو زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے الٹی حرکت پر گیا یا رک گیا، سمجھ میں گئے جی؟ اور چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس جو ہے مریم کی خالہ محترم بھی تھی، تو وہ تربیت میں بھی سہولت بھی ہوگی۔ بہرحال وَكَفَّلَهَا زکریا، ان کی کفالت کی، نگرانی کی زکریا علیہ السلام۔ کلما دخل علیہ زکریا محراب، تو ان کے لیے الگ حجرہ بنایا گیا، وہاں وہ عبادت کرنے لگی۔ اور جب داخل ہو گیا زکریا سے محراب کوئی اشیاء وغیرہ خبرگیری کے لیے، تو وجد عندہا رزقا، وہاں رزق پاتے، سردیوں میں گرمیوں کا پھل، گرمیوں میں سردیوں کا پھل۔ فرمایا قال یا مریم، اے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو موسم ہی نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام خود صاحب شریعت، مطلب یہ نبی ہے، لیکن ایسا جو ہے یا مریم انا لکی ھذا، خوشی کے موقع کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو استبعاد تھوڑی ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، خوشی کا سوال، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اگر مریم کا قول ہوتے جواب دے کہ اللہ روزی دیتا ہے بغیر بے حساب بے قیاس۔ پہلے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا عمر جو ہے کہ عمر تقریباً 120 سال، اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال لکھا گیا ہے۔ ان کو پہلے سے یہ تمنا تو تھی، لیکن یہ جب دیکھا کہ خلاف جو ہے عادت، خرق العادت، بے موسم پھل جب دیکھا تو ان کو جو ہے دل میں آ گیا کہ میں دعا اللہ سے مانگوں، جرات کر دوں۔ پہلے تو یہ مطلب یہ ہے کہ دعا نہیں کر رہے تھے، اولاد نہیں مانگا، اور اس وقت جب بے موسمہ پھل دیکھا تو جذبات ابھر اٹھے اور دعا کر لی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار۔ پورے دعا جو ہے سورہ مریم میں ذکر ہے، سمجھ میں آگے جی؟ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگارہ ہب کر کے مجھے دے دے اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ ذریت، انکا سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والے۔ جب یوں دعا کر ہی دیا تھا فنادت الملائکہ، فوراً ملائک حاضر ہو گئے، جبرائیل امین، اور ہوا قائم یصلی فی المحراب، تو معلوم ہوا کہ دعا اور نماز کا جو آپس میں تعلق ہے، یصلی فی المحراب، عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ملائک نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے تمہیں خوشخبری سنا لیا براہ راست، کس کی بتاؤ جی؟ یحییٰ علیہ السلام۔ اور یہ یحییٰ علیہ السلام کے آگے صفات ذکر کیا گیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام آگے تو اصل بات تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، لیکن چونکہ گویا کہ یہ تمہیدن ہے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے مانگا، اور مریم کو کس نے مانگا بتاؤ جی؟ امرات عمران نے۔ یہ سب خدا سے مانگا ہوا سلسلہ ہے، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ تو ان ایسے بزرگ ہستیوں کو خدا کہنا، یا یہ ہے کہ اس کو ولد الزنا کہنا، انتہائی جسارت اور جرات ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ وصلوۃ۔ اچھا جی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتے یحییٰ کی۔ یحییٰ کس نے نام رکھا ہے بتاؤ؟ پہلے سے نام رکھا گیا یحییٰ، نہیں سمجھ میں آئے؟ یحییٰ لدل یحییٰ ابن عبد اللہ، تو یحییٰ نام رکھا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، 3 سال بڑے ہیں یا 6 مہینے بڑے ہیں، اور جو ہی اسی بچپن میں اس نے بتا دیا مصدقاً بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والے ہیں، ایک صفت اس کی ہوگی بکلمۃ من اللہ، ایک کلمہ کی جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ وہ کون ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کو کلمہ اس لیے کہا ہے کہ یہ بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا، اس وجہ سے اس کو کلمہ، وہ بات اصل اپنے ذہن میں رکھو کہ کلمہ کن کیوں کہا گیا، کلمہ کیوں کہا گیا، یہی کہا تھا نا نجران کی عیسائی،
اب پوری تفصیل آ رہی. یحییٰ علیہ السلام کی دوسری صفت ہے کہ وہ سیدن سردار ہوگا. ویسے بھی پیغمبر سردار ہوتا ہے اپنی امت کا. وہ حصوراً اور اپنے قوت کو روکنے والا ہوگا. چونکہ مائے مریم دیکھو، مائے مریم جو ہے، چونکہ وہ جو بے مسمہ پھل تھا نا، اس کی عبادت زہد دیکھا، کسی مرد کی کوئی حاجت نہیں، تو ہو سکتا ہے زکریا علیہ السلام کے دل میں ایسے ہی دعا آ گیا کہ ایسا ہی پتر جو ہے میرے لیے ہو کہ جو مطلب ہے کہ عورتوں کا خواہشمند نہ ہو. وحصورا، بعض لوگوں نے یہاں ایسی کچی بات کہہ دیا کہ حصورا بمانے عنین کے. عنین جانتے ہو، لیکن بات ٹھیک نہیں ہے. حصور جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، خوب روکنے والا. خوب روکتا تب ہے کہ جب جو ہے حاجت ہو انسان. اصل شادیوں کی ترغیب ہے، انبیاء میں اصل شادیوں کی ترغیب ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں سے یہ بھی ایک جھلک، ایک رخ دیا گیا ہے کہ جی یہ بھی ہے کہ آدمی شہوت کے باوجود اپنے آپ کو، جو نکاح اگرچہ مباح ایک چیز ہے، جائز خواہش ہے، لیکن اس کو بھی، اس سے بھی آدمی اپنے آپ کو روکے. یہ بھی ایک فضیلت والی چیز ہے. کتنے صفات ہو گئے؟ مصدقاً 1، سیداً 2، حصوراً 3، و نبیاً، جی نبیاً، اور من الصالحین. صالحین سے عام نیکوکار مراد نہیں ہے، صالحین سے خاص قسم کی صلاحیت مراد ہے کہ گناہ کبیر اور صغیرہ سے بالکل پاک. یا من الصالحین انبیاء کو کہتے ہیں کہ خاص انبیاء میں جو اعلیٰ درجے ہیں، سمجھ میں آ گئے جی، تو انہی میں سے. قال رب انا یکون لی غلام. زکریا علیہ السلام فرمایا کہ اس خوشخبری کے بعد انا یکون لی غلام، کیفیت کیا، یقین تو آ گیا ہے، تو کیا اسی بڑھاپے میں بچہ ہوگا، یا میں دوبارہ جوان، آپ تو قادر ہے، میں جوان ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، بیوی میرے جو ہے عاقر ہے اور وہ بھی بوڑھیا ہے، وہ جوان ہوگی، کیا صورت کیفیت کا ہوگی. انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وہ امرات عاقر. قال کذالک، کذالک مانا الامر کذالک، بات ایسی ہے. کیسی ہے؟ جس طرح سے ہم نے کہا ہے آپ کو بیٹا ہوگا. اور آپ کا یہ کہنا کہ میں جوان ہو جاؤں گا، ایسی حالت میں اللہ یفعل ما یشاء، استبعاد کا ذہن نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتے. اب فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، جی یحییٰ علیہ السلام، یہ ایک نشانی ہے نا، اتنے عمر میں جو ہے بچہ کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. اس نشانی پر نشانی کیا ہوگی؟ مطلب یہ اس عمر میں بچہ پیدا ہونا قدرت کی نشانی ہے یا نہیں؟ تو اس نشانی پر، اللہ کی اس نشانی پر جو ہے آیت نشانی کیا ہوگی کہ کب مجھے پتہ چلے کہ حمل ٹھہر گیا ہے. رب اجعل لی آیتاً، مانا آیتاً علی الحمل. قال آیتک، قدرت کی طرف سے، اللہ تکلم الناس، لوگوں سے تم بات نہیں کر سکو گے. اچانک جو ہے زبان لوگوں کے ساتھ گفتگو سے بند ہوگی. اور کتنے دن؟ 3 ایام. ہاں الا رمزا، مانا اشارہ کرنے کی آپ کی طاقت ہوگی کہ اشارہ کر لے گا، ٹھیک ہے جی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ذکر اذکار جب تم کرو گے تو اس میں زبان بند نہیں ہوگی. فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے پروردگار کو یاد کرو کثرت سے، زبان بند نہیں ہوگی. وَسَبِّحْ، اور پاکی بیان کرے، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، ان 3 دنوں میں، ہر وقت ان 3 دنوں میں صبح شام اللہ کی پاکی اور تنزیہ بیان کرو. سمجھ رہے ہو یا نہیں جی؟ کس کے فضائل ابھی تک ذکر ہو گئے تھے جی؟ یحییٰ علیہ السلام، جو کہ مصدق ہے کس کا جی؟ کلمے کا، ٹھیک ہے جو القاها الی مریم. پورا سلسلہ جو ہے نزاحت ثابت کرنا. اب اگلے رکوع کے اندر جو ہے مائے مریم کی فضائل ذکر ہو گئے. فضائل مریم،
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ملائک نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفیٰ کی بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں بچپن ہی میں چن لیا ہے، اور وَطَّہَّرَكِ اور تمہیں پاکیزہ کیا ہے حیض نفاس وغیرہ سارے ظاہری قباحتوں سے اور باطنی قباحتوں خواہشات سے بھی پاک کیا، وَاصْطَفَاكِ اور تمہیں چن لیا ہے بالغ ہونے کے بعد عَلَى نِسَاءِ العالمین تمام جہان کی خواتین کے اوپر بعض خصوصی فضائل میں۔ یا مریم اے مریم اقنوتی لربی کا عاجزی کرو لربی کی اپنے پروردگار کے لیے، وسجدی سجدہ کرو، ورکعی رکوع کرو مع راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے نوحیہ الیک ہم وحی کرتے آپ کے اوپر، وما کنت لدیہم آپ نہیں تھے وہاں اذ یلقون اقلامہم جب یہ ڈالتے تھے اپنے قلموں کو، ایہم یکفل مریم کی کون کفالت کرے گا مریم کی، وما کنت لدیہم اذ یختصمون اور نہیں آپ وہاں تھے کہ وہ جب جھگڑ رہے تھے کفالت میں، اذ قالت الملائک یا مریم کہا ملائک نے اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سنا رہے ہیں ایک کلمے کی، منہ اللہ کی طرف سے، اسمہ المسیح اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم اس کا اسم مسیح بھی ہوگا اور عیسیٰ بھی ہوگا جو بیٹا مریم کا ہوگا، وجیہاً فی الدنیا مرتبہ والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا بات کرے گا لوگوں کے ساتھ گود میں اور ادھیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور کامل صالح لوگوں میں سے ہوگا، قالت رب انا یکون لی ولد پروردگارا کس طرح سے مجھے ہوگا لڑکا، ولم یمسسنی بشر مجھے نہیں چھوا ہے کسی بندے نے، قال کذالک فرمائے اسی طرح سے، اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کرتے ہیں جس طرح چاہتے، اذا قضا امرا جب ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا، بینما یقول لہ پکی بات ہے پس پکی بات ہے، قل لہ اس کو کہتے ہیں کن ہو جا فیکون ہوتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور اللہ نے سکھایا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل سکھائے گا اس کو کتاب مراد قرآن لے لو چلو، والحکمت آئے گا نا بات قرآن نہیں سکھایا کیوں گھبراتے ہوئے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الکتاب قرآن، حکمت سنت، والتورات تورات، والانجیل یہ تو آگے ذکر ہو گیا ٹھیک ہے، ورسول اس کو رسول بنایا الی بنی اسرائیل اور اس نے آگے رسول بنی اسرائیل میں جا کر کہا قد جئتکم میں تمہارے پاس آ گیا ہوں بآیت نشانی لے کر معجزہ لے کر اپنے نبوت پر، ربکم پروردگار کی طرف سے، انی اخلق لکم میں تمہیں پیدا کرتا ہوں من الطین پٹی سے، کہایت طیر پرندے جیسی صورت، فانفخ فیہ پھر اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ ہوتا ہے پرندہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادرزاد اندھا، والابرص اور کوڑی کو، واحیی الموتیٰ میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو لیکن باذن اللہ خدا کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم میں تمہیں خبر دیتا ہوں بما تأکلون جو تم نے کھایا ہے، وما تدخرون جو تم نے ذخیرہ کیا ہے گھر میں، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیۃ بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے میری نبوت پر، ان کنتم مؤمنین اگر مومن ہو تو، ومصدقا لما بین یدی اور میں تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدی جو میرے سامنے ہے، من التورات تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُم میں تمہیں حلال بتاتا ہوں، بعض الذی بعض وہ جو حرم علیکم تمہارے پر حرام کیا گیا ہے، وجئتکم میں تمہارے پاس لے آیا ہوں بآیۃ من ربکم تمہارے پروردگار سے ایک نشانی لے کر، فاتقوا اللہ وأطیعون خدا سے ڈرو پس خدا سے ڈرو میری اطاعت کرو،
ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اصل مضمون آ گیا، عیسیٰ الہ نہیں ہے، عیسیٰ کی تعلیم خود کیا ہے، ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا پروردگار ہے، و ربکم تمہارا بھی، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو، ھذا مطلب یہ کہ اللہ کا میرا رب ہونا تمہارا رب ہونا صراط مستقیم ہے، فاعبدوہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی عبادت اور نہ کہ میری عبادت، میں مریم کی عبادت، ھذا یہ عبادت یا اللہ کا رب ہونا صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب دیکھ لیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری اللہ، کون ہے مدد کرنے والا، ذاہبا اللہ، یعنی اللہ کی طرف میں جا رہا ہوں، کون میرے مدد کرے گا، قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، اچھا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد، تو گواہ ہو جاؤ بأننا مسلمون، ہم اس مسلمان ہیں، ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، بما انزلت، جو تو نے اتارا ہے، واتبعنا الرسول، ہم نے پیروی کیا رسول کی، عیسیٰ السلام کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ دیجیے گا گواہوں میں سے، تصدیق کرنے والوں میں سے، ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، تدبیر کیا، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے۔ ربط واضح ہے۔ اب جو ہے قصہ چل رہا ہے ماں مریم کا، اچھا ماں مریم کی نزاحت کا، اچھا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، دیکھیں جی بات سمجھ لو، 5 عورتوں کا ذکر ہے ممتاز طریقے سے، قلم آپ کے پاس ہے تو لکھو۔ نمبر 1 ماں مریم علیہ السلام، بڑے شان اور آن بان کے ساتھ قرآن صورتوں میں ذکر ہے ماں مریم علیہ السلام، اتنا زیادہ کسی خاتون کا نہیں، اور پھر یہ لفظ کی وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تو سارے خواتین میں کیا ماں مریم افضل ہے؟ ایک بات آ گئی، یہ پکی بات ہے کہ نبیہ نہیں ہے ماں مریم، نبی کے لیے 3 اوصاف میں نے پہلے آپ کو لکھا ہے، کتنی شرط ہے؟ 3۔ نمبر 1 کیا ہے جی؟ بشر ہوگا، جن اور ملائک نبی نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 مذکر ہوگا، نمبر 3 شہری ہوگا، دیہاتی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے اس کے اوصاف ہے معصوم و خطا ہونا، ٹھیک ہے جی؟ نبی کا جو استاد ہوتا ہے براہ راست کون ہوتا ہے؟ کسی غیر اللہ سے وہ سیکھتا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نبی کی خصائص میں سے۔ اچھا تو بات پکی ہے کہ اللہ کی ولی ہے، نبی نہیں۔ اب سارے عورتوں میں افضل ہے تو کیا ماں عائشہ سے بھی افضل ہے، ماں خدیجہ سے بھی افضل ہے، ٹھیک ہے جی؟ ماں آسیہ سے بھی افضل ہے، ماں فاطمہ سے بھی افضل ہے، تو یہ چند خواتین لکھو۔ دوسری یہ ہے کہ یہ وجہ الفضیلت ہے کہ دیکھو کہ قرآن کریم میں خاص ایک ذکر کرنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونا، شیطان کا مس نہ کرنا، ملائک کا وہاں آنا، براہ راست خوشخبری سنانا، ٹھیک ہے؟ بچے کا گود میں کلام کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، حامل الفضائل، ٹھیک ہے؟ دوسرے جو خاتون ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو ہے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور دوسرے ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور بتاؤ کہ آپ علیہ السلام افضل الانبیاء ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کے جسم کا ٹکڑا بھی کیا ہوگا جی؟ افضل، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے، اور دوسرے جو ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے،
اس لحاظ سے ماں فاطمہ کو فضیلت. اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل چلی ہے کن سے چلی ہے بتاؤ جی؟ نہیں سمجھ میں آئے؟ یہ فضائل. اور تیسری خاتون جو ہے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وہ خاتون ہیں کہ جو اپنے سارا مال پیغمبر کے اوپر لٹایا ہے. آپ کا وہ حوصلہ اور وہ علم ہے، وہ فہم و فراست ہے کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہو گئی لقد خشیت علی نفسی، یہ فرمایا کہ تو میں جو ہے خدیجہ نے کا جواب دیا بتاؤ، لا واللہ لا یخزیک اللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. سمجھ میں آگیا جی؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسر المعدوم الی آخری تک جو ہے تسلی دی. آپ اسلام کو لے کر پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور آپ کی پریشانی کو دور کر دیا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبت بھی ان سے بہت زیادہ کرتے. عائشہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام زیادہ ذکر کرتے اور کبھی کبھی مجھے رشک آ جاتا کہ اتنا زیادہ ذکر کرتے. جو کوئی خوشی کا وہ ہو تو ہدایہ جو ہے حضرت ماں خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف جو ہے بھیجنا. سمجھ میں آگیا جی؟ یاد کرنا کثرت سے. تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ سب سے افضل النساء کون ہے بتاؤ جی؟ ماں خدیجہ. تیسری چوتھی خاتون جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرعون جیسے ظالم کی بیوی ہونے کے باوجود جی رائے حق پر ڈٹے رہی اور ڈٹتے ڈٹتے جان آفرین کے حوالہ کر دیا. فرعون بڑا پتھر لا کر کے جو ہے پیٹ پہ رکھتا تھا اور انہیں ناخنوں و فرعون ذی الاوتاد جو ہے وہاں میخ لگاتا تھا. اور اس کے باوجود جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ایمان لائی تھی. دنیا کے لیے نمونہ ہے کہ جس عورت کے جو ہے شوہر فرعون سے بڑا ظالم تو نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود جو وہ دین حق سے نہیں ہٹی. اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور آخری خاتون جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کی بھی اپنے ایک فضیلت ہے. فضل العائشہ علی سائر النساء کفضل الطعام کفضل السرید علی سائر الاطعمہ. آپ بچپن ہی میں جو ہے 6 سال کی عمر میں منگنی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، ایک طرف سے جو ہے صدیق اکبر کی بیٹی، دوسرے جو ہے نبی علیہ السلام کی تربیت میں جو ہے صداقت کی گھر میں ایک عرصہ تک، اور پھر جو ہے نبوت کی گھر میں باقی زندگی. اور نکاح سے پہلے پہلے جو ہے جبرائیل امین کا تصویر لا کر کے دکھانا. سماج میں آ گیا جی. اور اس کے بعد جو ہے دین اور علم کے لحاظ سے 2200 سے کچھ اوپر روایت ماں عائشہ سے ہے. حالانکہ خاتون عورت کے پاس اتنے روایت کسی مردوں کے پاس بھی مشکل ہے، کم ہے. 2000 حضرت ابو ہریرہ کے پاس 5000 روایت. ماں عائشہ سے جو روایات ہے کتنے ہیں جی؟ گھریلو خاتون گھر میں، باہر جو ہے ہر جگہ پیغمبر کے ساتھ نہیں. اس کے باوجود کتنی روایت ہے بتاؤ جی؟ تو دین کا اکثر حصہ جو خواتین اور جو کمزور طبقہ کے لیے جو پہنچایا ہے، کس نے پہنچایا بتاؤ جی؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ اس لحاظ سے ماں عائشہ کو جو ہے فضل، اور اس روایت کے لحاظ سے سمجھ میں آ گیا جی؟ بہت دلائل دیا. مینگل صاحب کی جگہ میں جو رافضیوں کے ساتھ گفتگو تھی آخری میں نے یہ سوال میں نے پوچھے، یہ سارے تو وہ تو جواب نہیں دے رہے تھے. اصل جو آدمی تھا اور ایک معاون تھا، تو اس سے میں نے پوچھا کہ چلو ماں فاطمہ افضل ہے، اس کے پاس آپ کے پاس روایت کہاں ہے؟ ایک اہل حدیث تھا بڑا بوڑھا، وہ بھی میرا خلاف ہو گیا. اتنی بڑی داڑھی، صحیح روایت ہے صحیح. میں نے کہا کدھر روایت؟ بخاری شریف میں. اب مجھے پتہ بخاری تو انہوں نے پڑھا نہیں، تو بخاری میں نہیں ہے کوئی ایسی روایت کہ سارے. اور میں نے کہا اچھا بخاری میں ہے؟ واہ واہ، مجھے پتہ نہیں تھا. تو سارے وہ واقعی ہو گئے کہ ہاں ہے بخاری. وہ بریلوی بھی جو ہے ہلنے لگا، ہاں ہے. سارے ایک تھے نا.
رافضی جب خوب و خوشی منائے، میں نے کہا میں نے خوب میں بھی ہنسا، میں نے کوئی بخاری میں نہیں میں نے کہا کوئی بخاری میں نہیں روایت۔ اچھا نہیں ہے جی، میں کدھر ہے بخاری؟ خواہ مخواہ جو ٹائم ضائع کرتے ہیں، میں مدرسے میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ اپنا مذہب میں اس رافضی سے کافی کرخ لہجے میں وہ بڑے بڑے موبائل نکال کر کے جو اتنے اہل حدیث نکالتے ہیں، تو میں نے دیکھا تو روایت ہے لیکن مصنف عبدالرزاق کی ہے، یہ دیکھو اب اوپر نیچے سے وہ چھپاتا ہے، میں نے پورے حوالہ دکھا ہوا ابھی، بخاری میں تو نہیں، میں 7 مرتبہ صحیح بخاری پڑھا چکا ہوں الحمدللہ، نہیں ہے بخاری، تو دیکھا تو مصنف عبدالرزاق کی ہے، میں نے کہا مصنف کی ہے یہ روایت، حنفی بزرگ ہے۔ اور ابھی تو آپ کہہ رہے تھے مسند امام احمد وہ کیا چیز ہے، وہ اہل حدیث نے اس طرح کہا، میں نے کہا یہ بات مت کرو کیا چیز ہے، تم کون ہوتے ہو مسند امام، 27,000 روایات ہیں، اور مسند امام احمد بن حنبل جو ہے تم کون ہوتے ہو کہ اس کے خلاف بات کرنے والے؟ تو اتنے میں نے کہا مصنف عبدالرزاق کی روایت آپ پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کے نزدیک معتبر ہے؟ تو پھر وہ آرام سے کہتا ہے مولوی صاحب میرے اوپر رحم کرو، میں بوڑھا آدمی آپ کو تیز آئے ہوئے خدا کے لیے رہا، میں نے کہا یہ باتیں خاموش رہو، تم بیچ میں کیوں انگلی دیتے ہو؟ پھر وہ رافضی اٹھ گیا جی، اس کا راوی کون ہے جی، وہ جو معاون تھا، تو کہتا ہے جی یہ مدلس ہے، مدلس اب کس کو کہتا ہے؟ مصنف عبدالرزاق کو کہتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ بڑے عالم ہیں، امام بخاری بڑے، امام بخاری ہے، میں نے کہا امام بخاری نے تو مصنف عبدالرزاق کو ثقہ اور سارے روایت لیا ہے، تم ذرا تدلیس کی قسمیں جو ہے بیان کر لو، کتنے ہیں تدلیس کی قسم؟ جب میں آگے خوب میں نے چڑھائی کیا، چپ ہو، وہ جو بڑا تھا وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا، وہ پوچھتا نہیں تھا، خاموش بیٹھتا تھا، جا کر کے ایک بات ایسے اٹھاتا تھا کہ جس کا جواب دینا آسان کام نہیں ہوتا، تو آگے جا کر کے یہاں پہنچ گئی، تو آپ کیا کہنا؟ سرکاری آدمی نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ چلو یہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں فاطمہ افضل ہے، تو افضلیت کی جہت بیان کرے، جہت کس جہت سے افضل ہے؟ اب وہ پھنس گئے، سارے خاموش، میں بار میں نے کہا کس جہت سے جو یہ افضلیت ہے آپ بتا دیں، تو آخری سرکاری آدمی نے کہا یار مہربانی، وہ مردان کا تھا، پٹھان تھا، دیوبندی ہوگا غالب، آپ بتا دیں کیا چیز ہے افضلیت؟ پھر میں نے یہ تفصیل جب اس کو پوری بتائی تو بڑا خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر اس نے کہا یہ مکالمہ پھر ہونا چاہیے، میں نے کہا مردان میں قائم کر دو، کھانے کا انتظام کر لو، ان کو بھی بلاؤ، انشاءاللہ کریں گے۔ آخر میں ہم مجھ سے پوچھے کہ کون؟ میں نے کہا میرے نزدیک میں عائشہ افضل ہے، کیونکہ جو ہے یہ سارے فضائل میں نے جب کیا تو وہ رافضی ایسے سیاہ ہو گیا، ایسے سیاہ۔ میں نے کہا سب قابل احترام ہے، لیکن جہت افضلیت جو ہے فیصلہ کون کرے گا؟ تو محدثین کے یہاں جو ہے 2000 سے اوپر روایات ہے، سیرت نگار بھی تقریباً ذہن جو ہے وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مذاہب ہے، اکثروں کا ذہن کس کی طرف ہے بتاؤ جی؟ معاشے کی طرف، اور آپ علیہ السلام کی جو محبت کا وہ آخری دم تک یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ سب سے افضل کون ہے بتاؤ جی؟ معاشے۔ خیر بہرحال دیکھو، تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ وَاسْتَفَاقَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اب فیصلہ لکھو کہ کوئی فیصلہ اس کا پورا نہیں کر سکتا ہے کہ کون اور کون نہیں، ٹھیک ہے؟ بعض مسائل ایسے علمی ہوتے ہیں، دلائل ہر طرف سے ہوتے ہیں، سیرت نگاروں نے جو ہے محدثین نے معاشہ کو ترجیح دیا، کتنے روایت ہیں بتاؤ جی؟ اور صحابہ کرام آپ کے شاگرد ہیں، فاروق اعظم بھی آپ کا شاگرد شمار کیا، سمجھ میں آگئی جی؟ بعض نے ماں خدیجہ کو جو ہے افضل قرار دیا، بعض نے جو ہے سید الفاطمہ بضعۃ منی کہہ کر سیدۃ النساء اہل الجنہ، سمجھ میں آگئی جی؟ اور بعض نے جو ہے ماں مریم کو، اور بعض نے جی ماں آسیہ کو، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کوئی فضیلت والا مسئلہ ہے، کوئی سخت قسم کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، للناس فیما یعشقون مذاہب۔ یا مریم اقنتی لربک، ایک صفت، تم جو عاجزی کرو اپنے پروردگار، ملائک نے حکم دیا اسجدی، سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، مع المصلین،
نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، جماعت جو ہے جماعتیوں کے ساتھ جو ہے نماز پڑھی۔ اچھا، آگے کلام کا رخ ہو گیا اس بات رسالت نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ان سارے واقعات میں آپ علیہ السلام وہاں موجود تھے نہیں، تو آپ جو بیان کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے کتنے اسباب ہو سکتے ہیں، یا جو ہے آپ علیہ السلام نے دیکھا ہو، یوں کر کے دیکھا ہو، مشاہدہ کیا ہو۔ آدمی آگے جو اطلاع دیتا ہے اس کے لیے اسباب کتنے ہوتے ہیں، یا دیکھا، نہیں سمجھ میں آئے جی، اور یا کوئی لکھا ہوا لکھی ہوئی کتاب موجود ہو، نہیں سمجھ میں آئے جی، اور یا کوئی وہاں سے آئینی لوگ آ کر کے بتاتے ہو کہ ہم وہاں موجود تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے مشاہدہ وہاں تو نہیں کیا ہے، کوئی نہیں وہ کر سکتا ہے۔ آپ نے کسی سے پوچھ کر کے بتایا تو کہیں آپ نہیں گئے، نہیں سمجھ میں، نہ قریب کوئی مدرسہ ہے اور نہ کوئی معلومات کسی کے پاس، اور کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے لا کر ثابت کرو، صحیح صحیح دلائل جو ہے دے دو آپ، اذ لیس فلیس، یعنی کوئی دلیل نہیں، سوائے اس کے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہو، اور اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے، وحی نازل کرتا ہے تو وہی پیغمبر ہوتا ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں، انباء الغیب کے ہم قائل ہیں، غیب کے قائل نہیں، علم غیب جو بالذات ہوتا ہے، انباء الغیب یہی ہے، اخبار الغیب، اور ایک علم غیب ہے جو بالذات ہوتا ہے اور حاوی ہوتا ہے ذرا نوحی الیک، آپ کے اوپر وحی کرتے ہیں۔ فرمایا وما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے، یلقون اقلامہم، جو اپنے قلم پھینکتے تھے کہ ایہم یکفل مریم، کہ کون نگرانی کرے گا، اقلام اس لیے پھینکتے تھے قرآ کہ ایہم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے گا میں مریم کی، اور وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ نہیں تھے کہ جب وہاں پر کہ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے قرآ سے پہلے۔ اذ قالت الملائکہ یا مریم، پر دیکھو، اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، یہ تو ایک ہو گیا پیغام ہو گیا۔ دوسرا پیغام اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف، جو کلمہ کون سے پیدا ہو، اسمہ مسیح، یہ عبرانی لفظ ہے، عبرانی لفظ مشیحہ، مشیحہ سے، اور مشیحہ بمانے مبارک کے، سمجھ میں گئے جی، جیسا موسیٰ بمانے موشا، موشا ہے اصل میں عبرانی میں، موسیٰ موشا، سمجھ میں گئے جی۔ اور یسوع علیہ السلام، یسوع بھی جو ہے بمانے سید کے ہیں، کیا ہے بتاؤ جی، اسمہ المسیح، المسیح، تو المشیحہ ہے اصل میں۔ اچھا جی، مطلب یہ ہے کہ بابرکت، مبارک، عیسیٰ نام ہوگا، یہ خبر بعد الخبر ہے، اسمہ المسیح، اسمہ عیسیٰ، مسیح بھی ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوگا، اور بیٹا ہوگا عیسیٰ ابن مریم۔ بات سمجھ لو کہ پیغمبر کی ولدیت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کی ولدیت اس طرح اہتمام سے بیان نہیں کیا گیا، کیوں؟ یہودیت اور عیسائیت پر رد کرنے کے لیے۔ تو نام تو مسیح ہوگا عیسیٰ، اور بیٹا ہوگا مریم کا، اور مریم کا بیٹا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میں مریم کو اس خوشخبری میں یہ خوف ہو کہ لوگ کہیں گے بغیر باپ کے کیسا ہو گیا، تو اس کو دور کر دیا، وجیہاً فی الدنیا، وجیہ ہوگا فی الدنیا، دنیا میں مرتبہ والا ہوگا اور آخرت میں بھی مرتبہ والا ہوگا۔ دنیا میں وجیہ اس لیے ہوگا کہ پیغمبر تھا دنیا میں، سردار تھا دنیا میں، اور یہودیوں کے ساتھ مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ ان کو اٹھایا، رفع السما کیا، اور آخرت میں بھی جو ہے پیغمبر ہوگا، اور من المقربین، اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں میں سے ہوگا، اور وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لوگ بات کرے گا لوگوں کے ساتھ گود میں
وہ کالا مانا ادھیڑ عمر میں بھی بات کرے گا، مطلب بچپن میں ایسی بات کرے گا، وہ بعد میں بڑے ہو کر کے ایسے بات کرے گا جیسے کوئی تغیر نہیں آیا، تاکہ لوگ کہیں کہ جی ساحر کی طرح کبھی کچھ اور کبھی کچھ کے دانائی کی باتیں کریں گے جیسا بچپن میں، اسی طرح سے آگے ادھیڑ عمر من الصالحین مانا کامل لوگوں میں سے ہوگا، نیک صلاحیت میں جو کامل ہے وہ لوگوں میں سے ہوگا۔ قال رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کس طرح سے مجھے بیٹا ہوگا، حالانکہ بیٹے کے اسباب دو ہو سکتے ہیں، ایک جو ہے نکاح ہو، جائز طریقہ ہو، وہ تو ہوا نہیں ہے، دوسرا بدکاری ہو، یہ دونوں نہیں ہے۔ ولم یمسسنی بشر نکرہ تحت سیاق نفی میں جو ہے کلی فائدہ ہے کہ ہاتھ تک نہیں لگایا، لم یمسسنی بشر، ٹھیک ہے، اور دوسرے ولم اکو باغیہ ہے، دو اسباب کی نفی وہاں ہے۔ جواب ملا کذالک، اسی طرح سے ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ آپ کا نکاح شادی بیاہ نہیں ہوگا اور اللہ بچہ دے دے گا، اور اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کرتے ہیں ما یشاء، اور اذا قضا امرا، جب فیصلہ کرتے کسی کام کا، فإنما یقول له کن، کن کہتے ہیں تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے، فہو یکون، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَيُعَلِّمُهُ، اب عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل درس شروع ہے، تو بچے کی فضیلت کیا ہوگی بتاؤ جی۔ پہلے اسم اس کا مسیح ہوگا، اور عیسیٰ ہوگا، بیٹا مریم کا ہوگا، وجیہ فی دنیا والآخرت ہوگا، من المقربین میں سے ہوگا، اور گود میں اور ادھیڑ عمر میں بھی برابر گفتگو کرے گا، کوئی تغیر نہیں آئے گا، بیچ میں مائی مریم کا قول، پھر آگے جو ہے فضائل شروع ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، اللہ ان کو کتاب سکھائے گا، مراد قرآن لے لو، حکمت سے سنت جو ہے تفسیر عثمانی، والتورات والانجیل، تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر کسی استاد کی پڑھے اللہ تعالیٰ براہ راست جو ہے ان کو یہ سب سکھائے گا، وہ ہے کہ سارے علوم کا جامع ہوگا، قرآن، حکمت، تورات، انجیل، چونکہ آخری میں آنے والا پیغمبر، اور ان کو بنایا اللہ تعالیٰ وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، یہاں نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اِلَىٰ بنی اسرائیل، عیسائیوں کی طرف یا یہودیوں کی طرف، بتاؤ تمہارا امتحان ہے، عیسائیوں کی طرف ہے یا یہودیوں کی طرف؟ عیسائی کتنے مسلمان ہوئے اس وقت؟ حواری من انصار اللہ، وہ تو حواری تھے 12 آدمی، تو رسول بنائے الی بنی اسرائیل، تورات دیا، انجیل دیا۔ یہ رسول کس وقت کس عمر میں بنایا؟ 40 سال سے پہلے رسالت نہیں ملتی ہے، 40 سال کی عمر میں رسول بنے، ٹھیک ہے، اور آگے 40 سال اور ملاؤ، دعوت کی کتنا عمر عرصہ گزرا ہے بتاؤ، 40 سال اور، تو کل کتنے ہو گئے جی؟ 80 سال کی عمر میں آسمانوں پر گئے، اور ابھی تک آسمانوں پر ہیں، واپس آئیں گے تو کتنا عرصہ رہیں گے بتاؤ؟ 40 سال، تو اس دنیا میں کتنے سال رہیں گے جی؟ اس دنیا میں آسمانی عمر نہیں، 120 سال۔ صبر کرو، میں شراب پیتا ہوں، چائے ہے گرم شراب شروع سے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، انشاءاللہ واپس آئے گا۔ اچھا، انہوں نے آگے چل کر بنی اسرائیل کو جب بھیجا رسول بنا کر کے، تو بنی اسرائیل کو کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہودیوں کو کہا کیا معجزہ ہے؟
آگے اپنا معجزہ، آگے جو معجزات کی چارٹ فہرست ہے وہ بتا دیا کہ جی یہ میرے معجزات، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تسلیم کروں۔ اور انہوں نے کہا انی قد جئتکم، میں آیا تمہارے پاس، بآیت معنی علی نبوتی، اپنے نبوت پر میں نشانی لے کر کے من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ لوگوں نے پوچھا ہوگا وہ نشانی کیا ہے جی؟ جواب دے کہ انی، ایک نشانی ہے کہ اخلق لکم من الطین، میں تمہیں پیدا کر لوں گا۔ اخلق خالق کون ہے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ تو اخلق بمانے کیا ہے؟ میں صورت بناتا ہوں تمہارے لیے، 3 پرندے کی صورت بنا، اصور، کہا ہے تو تیر پرندے کی صورت کی، اور فانفخو فیہ، میں اس پہ پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، سچ مچ پرندہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، باذن اللہ کے لیے بتا دے کہ میں الہ نہیں ہوں۔ ایک معجزہ ہو گیا جی۔ دوسرا معجزہ ہے وہ ابرئ الاکمہ، اور مالازات اندھے کو میں ٹھیک کرتا ہوں، وہ الابرص، اور کوڑی کو جس سے بال گر کر کے یہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اوپر ہاتھ رکھتا ہوں وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، بالوں والا ہوتا ہے۔ وہ احیی الموتیٰ، اور جو مرے ہوئے ہیں ان قبروں پر جا کر کے میں قوم باذن اللہ وہ اٹھ کر کے زندہ ہو جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں تاریخ کو مر، بس کچھ 2-3 پھر مر جاتا ہے۔ اور چوتھا معجزہ ہے وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون، تمہیں میں خبر دیتا ہوں جو تم نے کھایا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آج گوشت کھایا ہے، تم نے بکری کا گوشت کھایا ہے جی، فلاں شے کھایا ہے، اور فلاں چیز تم نے گھر میں رکھا ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں۔ فی بیوتکم، سمجھ میں گئے جی؟ دیکھو پہلے جو معجزات تھے وہ فعلی تھے، اخلق لکم من الطین، یہ فعل ہے، پرندہ بنانا۔ ابرئ الاکمہ، یہ بھی فعلی ہے۔ ابرص، یہ بھی فعلی ہے۔ وہ احیی الموتیٰ، یہ بھی وہ کہ فعلی معجزہ تھا۔ اور آگے وہ انبئکم، میں تمہیں خبر دیتے، قولی معجزہ ہے، بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو تم نے کھایا اور جو تم نے ذخیرے چھوڑا اس میں خبر دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے آیت اور علامت اور نشانی ہے میرے رسول ہونے پر، ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ساتھ ساتھ دیکھو میں تمہارے پاس آیا ہوں لیکن تصدیق بھی کرنے والا ہوں، تمہارے پاس جو کتاب ہے بین یدی من التورات، تورات میرے جو سامنے ہے یعنی تورات، اور کچھ چیزیں ان کے اوپر جو ہے حرام کی گئی تھی ان کو میں منسوخ کر دوں گا، اونٹ کا گوشت ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، چربی وغیرہ، تو وہ میں تمہیں حلال کر دوں گا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ محلل اور محرم کس کی ذات ہے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں تو احل کہا ہے، فرمایا جواب ہے کہ میں تمہیں حلال بتاؤں گا، یعنی میرے ذریعے سے حکم اللہ کا ہوگا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ بعض الذی حرم علیکم، اور وجئتکم بآیۃ، اور میں تمہارے پاس لے آیا ہوں ایک ایسی نشانی من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے میں نشانی لے کر کے آؤں گا، یعنی اس کی نسخ پر، جو یہ منسوخ ہے تو اس پر میں کوئی دلیل بھی دوں گا کہ یہ منسوخ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ سے ڈر، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی کن کے سامنے ہے بتاؤ جی؟ یہودیوں کے سامنے۔ تو یہودیوں نے تسلیم کیا یا بتاؤ؟ تسلیم نہیں کیا۔ اس وقت کون سا بادشاہ تھا یہودیوں کا؟ یہودیوں کا کوئی بادشاہ تھا، نام مجھے یاد نہیں۔ یہودیوں نے جا کر اس بادشاہ کو کہا کہ یہ بڑا سخت جادوگر ہے، آدمی ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ طب کا زمانہ تھا۔ کس کا زمانہ تھا؟ اور طبیب جس طرح آج کل جو ہے یہ جو سرجری وغیرہ جدید آلات کے ذریعے سے، شعاعوں کے ذریعے سے عجیب عجیب چیزیں، انسانی عقل حیران ہوتی ہے، اس طرح سے وہاں پر جو ہے طب کا عروج تھا۔ اور نبی کو وہ معجزہ ملتا ہے جو زمانے میں جس شے کا عروج ہوتا ہے، اس عروج توڑنے کے لیے پیغمبر کو وہی اسی طرح کا معجزہ ملتا ہے۔ سمجھ میں گئے جی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کہتے ہیں نا مسیحا، فلاں مسیحا، مسیحا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زندہ کرنے والا۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جو طب تھا، وہ جو طب طبابت تھی، اس کو توڑ کرنے کے لیے، اب کوئی مرا ہوا قبر میں جو کوئی طبیب تو زندہ نہیں کر سکتا ہے نا، نہیں سمجھ میں آیا؟ اور یہ اکمہ اور ابرص جو ہے یہ بھی کوئی طبیب اس کو ٹھیک نہیں کرتا، کوئی دوائی ان کے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ سارے معجزات دیکھے تو حیرت انگیز معجزات تھے، تو ان لوگوں نے جا کر کے اس بادشاہ کو کہا، یہودی، کہ بھائی تو عجیب سادہ آدمی ہے۔ بادشاہ کو کہا کہ یہ آدمی انتہائی سخت مکار ساحر آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ آئندہ انقلاب پیدا کر کے، گویا کہ یہ سیاسی چال تھی، تو اس کا بندوبست کرو، ایسا نہ ہو تمہاری حکومت کیا کر دے گا، یہ ختم کر دے گا۔ اچھا کیا ہونا چاہیے؟ بس دیکھو ہم نے آپ کو اطلاع دے دیا، اب آپ کی مرضی، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں، اس کو گھیراؤ کرو اور پکڑ کر کے جو اس کو شہید کر دو۔ ایک دم یہودی جمع ہو گئے۔ فلما احس عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ یہ تو اور ارادے سے ہے اور یہ تو مجھے مارنے کی در پر ہے۔ اس وقت جو ہے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مدد کرنے والا؟ تو قال الحواریون، حواریون جمع مفرد حواری ہے۔ حواری کس کو کہتے ہیں؟ دھوبی کو کہتے ہیں جی، حواری کس کو کہتے ہیں؟ دھوبی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو حوارین 12 آدمی تھے، ان میں سے جو بڑا تھا سب سے پہلا وہ دھوبی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملاقات ہوئی اور دعوت دی اور کہا کہ اے دھوبی حواری، کیا تو کپڑے کوٹے گا، کپڑوں کو دھوئے گا؟ کیا میں تیرا دل کو دھو کر صاف نہ کر لوں؟ سمجھ میں آئے گی جی؟ اور اس کو جو ہے دعا کی، اور اس پر اس نے جو ہے اسلام قبول کر کے اس کا دل پاک ہو گیا اور پکا جو ہے معاون مددگار ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، حواری کس کو کہتے ہیں؟ دھوبی۔ اس کے بعد اس ایک کو دیکھ کر اور بھی ملتے گئے، اور بھی ملتے گئے، کافی ایک مجموعہ ہو گیا، اور ان سب کو کیا کہا جی؟ حواریون کہا۔ یا حواری مخلص دوست کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں جی؟ اور آپ علیہ السلام نے بھی ایک موقع میں فرمایا کہ لکل نبی حواری، ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری کون ہے بتاؤ؟ نہیں جی، جی دیکھو اختلاف ہو گیا، پکے حوالے کے ساتھ جو ہے مجھے لکھا ہو۔ ہاں پتہ ہے، چلو اس کو مجھے دکھاؤ۔ تو آپ نے سب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خاص ایک آدمی ہوتا ہے حواری، خاص ایک آدمی۔ تو 12 آدمی میں سے ایک حواری تھا، تو خاص ایک صفت کے ساتھ، تو باقی جو مانتے گویا کہ گروپ بن گیا۔ من انصاری الی اللہ کا آیا۔ ٹھیک ہے جی، قال الحواری نحن انصار اللہ، نحن انصار دین اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ آگے جو ہے عجیب، آمنا باللہ، جلدی سے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے اللہ پر، واشہد، آپ گواہ بن جاؤ، بیاننا مسلمون، پیغمبر کو گواہ بنائے۔ پھر فوراً رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ اللہ اگر ثابت قدم نہ رکھے، اللہ اگر ثابت نہ قدم رکھے، کوئی نبی، کوئی ولی نہیں سمجھ میں آئے جی، ہدایت نہیں دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ فوراً رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، چونکہ بادشاہ کے ساتھ ٹکرانا ہے نا۔ ربنا آمنا بما انزلت، پروردگارا ہم ایمان لے آئے، بما انزلت، اس کتاب پر جو آپ نے اتار دیا ہے، واتبعنا الرسول، ہم نے پیروی کیا ہے، الرسول الف لام مہد، کس رسول بتاؤ؟ فاکتبنا مع الشاہدین، ہم زندہ ہو یا مرے ہو ہمیں کہاں لکھ دے جی؟ گواہوں میں لکھ دے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللہ، قلم کاپی کو حرکت دے دو۔ وَمَكَرُوا
ومکر اللہ، مکرو مانے یہودیوں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، اللہ نے حفاظت کی۔ مکر کا لغوی معنی المکرم، مکرم۔ بعض مفسرین کا ذہن یہ ہے کہ مکر اس خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو دوسرے کو نقصان میں واقع کر دے۔ کیا میں نے بتایا جی؟ اس خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جی جو دوسرے کو نقصان میں واقع کر دے، دوسرے کو نقصان پہنچائے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مکر کہتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ مکرو، انہوں نے مکر کر دیا، کنہوں نے؟ خفیہ تدبیر کر دیا، کس کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ یہ تو ٹھیک ہے، وہ مکر، وہ تھے مکار، لیکن وہ مکر اللہ کا کیا معنی ہوگا؟ سمجھ میں آ گئے جی؟ تو پھر مجازی معنی ہوگا، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، انہوں نے مکر کیا تو رب تعالیٰ نے مکر کا جواب دیا، مطلب جواب مکر کو کس سے تعبیر کیا؟ مکر سے تعبیر کیا۔ پہلے آپ کو میں ضرب پڑھا چکا ہوں، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَاللَّهُ، یہ تو دوسری جگہ پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو مکر، پہلے مکر جو ہے حقیقی معنی پر ہوگا، وَمَكَرُوا مسند الیہ یہودی ہو، اور وَمَكَرَ اللَّهُ میں جو ہے مکر کی اسناد اللہ کی طرف، تو جواب مکر کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ مکر سے، یعنی بدلہ مکر کو۔ تو معنی یہ بھی آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے خفیہ تدبیر کیا نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کا جواب دے دیا۔ کیسے جواب دیا؟ کہ ایسے جواب دیا کہ انہیں یہودیوں میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس پر ڈال کر کے اس کو لٹکایا پھانسی پر، ان کا ہاتھ ان کا منہ ہو اور ان کا تھپڑ ہو۔ اپنے آدمی کو جو ہے خود اپنے ہاتھوں انہوں نے لٹکایا، تو وہ مکرو مکر و مکرو و مکر اللہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، دوسرا معنی کہ مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، جمہور مفسرین اس کی طرف ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ، اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ تو مکر کے ساتھ صحیح سے اس کی صفت آئی، تو مکر خفیہ تدبیر کو کہیں گے۔ اگر اچھے مصلحت کے لیے اگر وہ خفیہ تدبیر ہوتی ہے تو وہ مکر حسن ہوگی، اور اگر برے تدبیر کے لیے اس کے مصلحت آگے چل کر انجام برے کام کے لیے وہ مکر خفیہ تدبیر کیا تو وہ مکر کیا ہوگا جی؟ صحیح ہوگا، برا ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ تو اب یہ مکر چونکہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، تو وہ مکر اللہ، ان کا جو مکر ہوگا وہ کیا ہوگا جی؟ برا ہوگا نا، کیونکہ اس کے لیے آگے جو بات جس کے لیے وہ مکر کرتے تھے پیغمبر کو جو ہے قتل کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی خوف جو تدبیر تھی وہ خیر المکر ہوگا، اس لیے کہ ایک نبی کی بچاؤ کے لیے تھا یہ مکر۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ آخری تک جو ہے ہر جگہ تمہیں آ جائے تو اسی طرح سے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ خیر الماکرین یہاں آ گئے۔ ٹائم کتنا ہے؟ سے نہیں کرو، ابھی موٹر وے ہے جی، تھک گئے ہو تم؟ میں تو ابھی ایسے تیز ہو گیا ہوں کہ تم مغرب کے بعد تک پڑھو تو مجھے کوئی، یا مغرب کے بعد پڑھیں گے۔